نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز اہل سنت والجماعت کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شاہد اقبال صاحب نے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے ہاں سحری کا آخری وقت 4:36 پر ہے۔ میری آنکھ دیر سے کھلی تو میں نے جلدی اٹھ کر سحری کھا لی۔ بعد میں علم ہوا کہ میں نے سحری 4:46 پر کھائی، یعنی 10 منٹ بعد۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، سحری کا جو آخری وقت ہے وہ 4:36 ہے، اس لیے آپ نے جو سحری سے 10 منٹ تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ نے اس روزہ کی قضا رکھنی ہے جب رمضان المقدس کا مہینہ گزر جائے۔ رمضان گزرنے کے بعد اس چھوٹے ہوئے روزے کی آپ نے قضا رکھنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جس شخص کا روزہ نہیں ہوا، جس طرح آپ سے غلطی ہوئی، تو اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ غروب آفتاب تک اسی طرح رہے جس طرح روزہ دار رہتے ہیں، نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے۔ تو آپ کا مسئلہ واضح ہوا کہ روزہ نہیں ہوا، اس روزہ کی قضا کیجیے اور روزہ داروں کی طرح اپنا مکمل دن گزاریے۔ محمد عاصم صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا درست ہے یا نہیں؟ اس سے روزہ پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص سر میں تیل ڈالتا ہے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اطمینان سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ناظم حسین صاحب سکھر سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کوئی شخص رومال یا کپڑا پانی میں بھگو کر سر پر رکھنا چاہے تو یہ رکھنا کیسا ہے؟ اس کا مقصد روزے میں تھوڑی ٹھنڈک حاصل کرنا ہوتا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص کوئی کپڑا بھگو لے، رومال بھگو لے، اپنے اوپر پانی ڈال دے تاکہ اس کو روزہ کم لگے، روزے کی شدت اس کے حق میں کم ہو جائے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، اس طرح کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو عثمان راوی ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 9303 میں۔ ابو عثمان فرماتے ہیں، رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہو صائم۔ روزہ کی حالت میں تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تو میں نے ان کو دیکھا، یبل ثوب ثم یلقیہ علیہ، آپ نے کپڑے کو بھگویا پانی کے ساتھ اور پھر اپنے اوپر ڈال دیا۔ تو روزے کی حالت میں کپڑا بھگو کر اپنے اوپر ڈالنا یہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے روزے میں کچھ تخفیف ہو جائے گی۔ اگر گرمی ہے، شدت ہے، لو چل رہی ہے اور انسان کے بعض دفعہ برداشت سے باہر ہوتا ہے، تو اس طرح کا عمل کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ فرحان علی صاحب چکوال سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آکسیجن لگوانے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، آکسیجن کا حکم عام ہوا کی طرح ہے، جس طرح ہم روزہ کی حالت میں سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح جب آکسیجن ہوتی ہے اور خالص آکسیجن ہو، اس میں کسی اور ذرات کے اور کیمیکل اس میں موجود نہ ہو، تو دیگر اس میں دوائی کوئی موجود نہ ہو جو ذرات والی ہے، خالی آکسیجن ہو، تو وہ ہوا کی طرح کا حکم رکھتی ہے۔ اس لیے روزہ کی حالت میں آکسیجن لگوانا بالکل جائز ہے اور درست ہے، اس سے روزہ پر
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد اکرم صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا رمضان المبارک میں دانت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے انجیکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو انجیکشن سے جسم میں جو دوا داخل ہوتی ہے وہ مسامات کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور یا آپ کا انجیکشن جو ہے وہ وین کا ہو تو وین کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ دوائی کا یا غذا کا معدے تک پہنچنا اس طرح کا ہو کہ وہ ڈائریکٹلی پہنچے، جس طرح گلے میں کوئی چیز ڈال دی، ناک میں کوئی چیز ڈال دی، وہ ڈائریکٹلی آپ کے معدے میں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی جہاں تک انجیکشن کے ذریعے دوائی اگر جسم میں داخل ہوتی ہے، جس طرح دانت میں انجیکشن لگوایا جائے یا جسم کے کسی اور حصہ پر لگوایا جائے، تو اس کے ذریعے دوائی چونکہ معدے میں مسامات کے ذریعے پہنچنا ہوتی ہے، اس لیے اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ قمر اقبال صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جسے میری بیوی دودھ پلاتی ہے، اس رمضان میں یہ مسئلہ پیش آیا تو سوچا آپ سے کلیئر کروا لوں۔ میری بیوی روزہ کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ پہلے اصول ایک سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب ہے۔ فقہا نے ایک اصول لکھا ہے روایات کی روشنی میں، جسم سے اگر خون نکلتا ہے، مثلا حجامہ کروایا جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، احادیث میں واضح موجود ہے کہ روزہ کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا۔ جب ایک خون انسان کا جب نکلتا ہے تو خون جسم سے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام افراد کا خون، یہ خون نجس ہوا کرتا ہے، تو نجس چیز جب جسم سے نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ دودھ پاک ہوتا ہے۔ جب نجس چیز جسم سے نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کے بالمقابل جب پاک چیز بدن سے نکلے گی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس اصول کے پیش نظر فقہاء کرام نے واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وزیر احمد صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزے کے فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ روزے کے فدیہ کی مقدار ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، یعنی اگر گندم سے دینا چاہیں تو تقریباً 2 کلو گندم، کشمش، جو، کھجور ان سے دینا چاہیں تو تقریباً 4 کلو یہ ہونی چاہیے۔ تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ انسان اپنی وسعت کو دیکھ لے، اپنے مال و دولت کو دیکھ لے اور اپنے پیسے کو دیکھ لے۔ اگر پیسے والا شخص ہے، مال و دولت والا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو نوازا ہوا ہے، تو پھر فدیہ دینا چاہتا ہے، اس میں اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں روزے کے فدیہ دینے کی، تو پھر اس کو چاہیے کہ فدیہ کسی زیادہ رقم والی چیز سے دے، کشمش سے دے، جو سے دے، کھجور سے دے۔ ہاں اگر اس کی حالت نارمل سی ہے تو پھر وہ گندم کا اعتبار کر کے گندم سے بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ محمد عثمان صاحب سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے رات 3 رکعت اکٹھی پڑھا دی تراویح، یعنی 2 رکعت پر بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہی ہوئے اور تیسری رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا، اس صورتحال کا کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے امام صاحب نے تراویح 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرنا تھا، لیکن امام صاحب نے 2 رکعت پر بیٹھے نہیں بلکہ دوسری رکعت پڑھ کر فوراً کھڑے ہوئے، تیسری رکعت پڑھ لی، تیسری رکعت پڑھنے کے بعد انہوں نے قعدہ کیا اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی امام صاحب نے تراویح پڑھائی ہے تو یہ تراویح نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تراویح اکٹھی 3 پڑھائی ہیں، اس میں جو قرآن مجید پڑھا ہے، اس قرآن مجید کا اعادہ کرنا بھی لازم ہے، اس کو لوٹانا لازم ہے۔ اگر رات گزر چکی ہے تو پھر دوسرے دن آپ امام صاحب کو فرما دیں کہ وہ امام صاحب جب تراویح شروع کریں گے تو پچھلی رات میں 3 رکعتوں میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے
اس قرآن کریم کو آج دوبارہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ اگر وہ قرآن شریف دوبارہ نہیں پڑھیں گے قرآن مجید کا اتنا حصہ، تو پھر آپ کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوگا۔ تو جواب واضح ہوا کہ تراویح آپ کی وہ جو تھی 3 رکعت وہ نہیں ہوئی، اور اس میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے اس کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ جمشید علی صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ برائے مہربانی واضح فرما دیں۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت احناف جب 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت اور اس کے بعد قنوت کی دعا پڑھنے سے پہلے رفع دین کرتے ہیں۔ اس رفع دین پر باضابطہ روایات موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں 2 روایات پیش کرنا چاہوں گا۔ ابو عثمان رحمہ اللہ آپ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی رسالہ جز رفع دین حدیث نمبر 162 میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو عثمان فرماتے ہیں، کان عمر رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قنوت پڑھنے لگتے تو اس وقت رفع دین کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قنوت سے پہلے رفع دین کرنا چاہیے۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت کے متصل بعد آگے روایت نقل کی حدیث نمبر 163۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب وتر پڑھتے تھے تو وتر کی جو آخری رکعت ہے یعنی تیسری رکعت، اس میں آپ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھتے تھے۔ ثم یرفع یدیہ، پھر آپ رفع دین کرتے تھے۔ فیقنت قبل الرکعت، اور رکوع کرنے سے پہلے آپ قنوت پڑھتے تھے۔ یعنی یہ معنی ہوا کہ آپ آخری جو تیسری رکعت ہوتی فاتحہ تو پڑھتے ہی، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے، اس کے بعد رفع دین کرتے، رفع دین کے بعد پھر قنوت پڑھتے، قنوت کی دعا کے بعد پھر رکوع کرتے۔ یہ 2 روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ احناف جو عمل کرتے ہیں وتر میں کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے قبل رفع دین کرتے ہیں، اس کا ثبوت ان روایات سے واضح ہوتا ہے۔ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، سوال کرتے ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ میرا بھائی نہایت غریب ہے۔ اس بارے میں اصول سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں میں سے کسے دی جا سکتی ہے اور کسے نہیں دی جا سکتی۔ ایک انسان زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے جو آباء و اجداد ہوں گے یا اس کے جو آل اولاد ہوگی۔ آباء و اجداد کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اسی طرح آل اولاد کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ آباء و اجداد سے مراد وہ افراد کہ جن سے انسان پیدا ہوا ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، مثلا باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پڑنانا پڑنانی، اسی طرح اوپر تک چلے جائیں تو ان افراد کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنی آل اولاد کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا، مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور ان کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ علماء کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہے تو اپنے اصول کو، یعنی جن سے پیدا ہوا جو آباء و اجداد ان کو بھی نہیں دے سکتا، اور اپنے فروع کو، یعنی جو اس سے پیدا ہوئے یعنی آل اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ یہ اصول ہے۔ اس اصول کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی نہ اصول میں آ رہا ہے آپ کے اور نہ ہی آپ کے فروع میں آ رہا ہے، اس لیے بھائی اگر غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اور اس میں کوئی اور وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہ ہو، مثلا آپ کا بھائی سید نہ ہو، سادات میں نہ ہو، بنو ہاشم کے 5 خاندانوں میں سے نہ ہو، تو اگر ان میں سے نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور اس کو دینا بھی چاہیے۔
اس میں 2 قسم کا اجر ملے گا، نمبر 1 زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا۔ لہذا بھائی کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاکر اللہ صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے 2 مکانات ہیں جو میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کرائے پر جو آپ نے مکانات اپنے دیے ہوئے ہیں ان کے آپ مالک ہیں۔ ان مکانات کی جو ویلیو ہوگی، ان کی جو قیمت ہوگی، اس قیمت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان مکانات سے جو کرایہ آتا ہے اس کرایہ کو دیکھا جائے۔ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی جو ڈیٹ آپ نے فکس کی ہوئی ہے، مثلا 1 محرم ہے، 1 محرم کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کا یہ جو مکان کا کرایہ ہے، کرایہ آ رہا ہے، آپ اگر اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں تو اس کرایہ کو آپ نے 1 محرم کو جو آپ کے پاس باقی مال موجود ہے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، نقدی رقم ہے، کوئی تجارت کا مال ہے، اس مال کو آپ جمع کر کے جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس مال میں اس کرائے کو بھی جمع کر لیں، جتنا کرایہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی ڈیٹ آنے تک باقی بچا ہے۔ اگر سارے کا سارا آپ سٹور کرتے چلے آئے، آپ سارے کا سارا 1 محرم کو اپنے مال میں جمع کریں گے۔ اور اگر آپ کا کرایہ ایسا تھا کہ آپ کرایہ وصول کرتے تھے، گھر میں خرچ ہو جاتا، وصول کرتے گھر میں خرچ ہو جاتا، 1 محرم کو بالکل نہ بچا یا کچھ بچا تو بالکل نہ بچا تو پھر تو ختم، اور اگر کچھ بچا تو اس کچھ کو آپ نے قابل زکوٰۃ اموال میں جمع کر کے پھر اس کی جو کل مالیت بنے گی آپ کے اموال کی، پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کرائے پر جو مکانات دیے جائیں ان مکانات کی ویلیو پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ ان کے کرایہ ملنا، جو اس کا جو کرایہ ملتا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی ترتیب وہی ہے جو ہم نے عرض کر دی ہے۔ عمار احمد صاحب پنو عاقل سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کیا سحری کھائے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے سحری نہیں کھائی اور روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سحری کھائے بغیر اگر کوئی شخص محض نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا روزے کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے، البتہ مسنون ضرور ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان سحری اچھی کھائے، اور اگر اس کو طلب نہیں ہے تو بالکل یا نہ چھوڑے، بہتر یہی ہے کہ وہ 2-4 لقمے لے لے، 1-2 گھونٹ پانی پی لے، 2-4 کھجوریں لے لے، اور اس نیت سے لے لے کہ میں سحری کر رہا ہوں جو مسنون ہے، انشاءاللہ العزیز روزہ بھی ہو جائے گا اور اس کو سحری کھانے کی سنت کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ ام حبیبہ صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا بالکل جائز اور بالکل درست ہے، اگرچہ دوائی ڈالنے سے دوائی کے آثار اور دوائی کا ذائقہ آپ کے حلق میں بھی پہنچ جائے تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1678 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ آنکھ میں جب سرما لگایا جاتا ہے تو بعض مرتبہ سرما کے جو اثرات ہیں، سرما کے جو اجزاء ہیں وہ چلتے چلتے انسان کے حلق میں بھی آ جاتے ہیں، تو حلق میں بھی اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے سرمے کا، تو اس سے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سرما لگانا ثابت ہے، اس لیے مسامات کے ذریعے سے اگر وہ دوائی ہے یا کوئی سرما ہے پہنچتا ہے گلے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جمیل الرحمان صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جب تلاوت قرآن پاک کی تو بہت زیادہ رونا آیا، اگر یہ آنسو منہ میں چلے جائیں تو کیا اس سے روزہ پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی شخص رویا ہے، رونے کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں، آنسو ایک آدھ آنسو اس کے چند قطرات اگر اس کے منہ میں جائیں تو چند قطرات کی وجہ سے تو روزے پر فرق نہیں پڑتا،
اور اگر اتنا زیادہ رویا کہ اس کے آنسو زار و قطار اس کے چہرے پر آئے اور چہرے کے ذریعے سے منہ میں چلے گئے، تو دیکھا جائے گا اگر ان آنسوؤں کا جو نمکین پن ہے وہ انسان اپنے گلے میں واضح طور پر، اپنے منہ میں واضح طور پر محسوس کرتا ہے، تو دیکھا جائے اگر اس نے آنسوؤں کا جو ذائقہ تھا وہ اپنے منہ میں واضح طور پر محسوس کیا اور اس کے بعد وہ اس پانی کو اپنے گلے کی طرف لے گیا، اب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر چہرے کے جو آنسو ہیں وہ آنسو اس کے منہ میں تو چلے گئے اور ان کا ذائقہ واضح طور پر محسوس ہوا، لیکن اس نے اس ذائقے والے پانی کو باہر تھوک دیا، تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو ایک آدھ آنسو ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن زیادہ ہوں تو اس میں تفصیل یہی ہے کہ اگر ذائقہ ہوا اور وہ اپنے گلے کی طرف لے گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، وگرنہ نہیں ٹوٹا۔ محمد اکمل زمان صاحب منڈی بہاؤالدین سے سوال کرتے ہیں، حضرت امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ کوئی شخص روزہ کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنے خون کا سیمپل دے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے مہربانی آج کی نشست میں جواب دیجیے گا۔ سیمپل کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا بلڈ دیتا ہے لیبارٹری وغیرہ میں تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محمد اسحاق صاحب سوال کرتے ہیں کراچی سے، آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ پچھلے رمضان میں مجھ سے 4 روزے جان بوجھ کر ٹوٹ گئے۔ میں نے کسی سے مسئلہ معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ کیا مسئلہ ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، مسئلہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص سے ایک ہی رمضان میں متعدد بار روزہ ٹوٹا، آپ کے جس طرح 4 روزے ٹوٹے، ایک ہی رمضان کے 4 روزے ٹوٹے ہوں تو ان کا کفارہ صرف اور صرف ایک مرتبہ ادا کیا جائے گا، یعنی 60 روزے مسلسل رکھنا، وہ ایک ہی مرتبہ ہوں گے۔ باقی یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ چونکہ 4 روزے آپ کے ٹوٹے ہیں، اس لیے آپ کو قضا کے طور پر 4 روزے رکھنے پڑیں گے۔ گویا یوں سمجھ لیا جائے کہ کفارہ کے روزے تو آپ نے مسلسل 2 ماہ رکھنے ہیں، یعنی 60 روزے، اور جو روزے آپ نے قضا کے رکھنے ہیں وہ قضا کے 4 روزے رکھیں گے، کیونکہ آپ کے روزے جو ٹوٹے ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ محمد رضوان علی صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب صدقۃ الفطر ہم رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں یا عید کے موقع پر ہی دینا ہوتا ہے؟ رمضان میں ادا کیا جا سکتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی مستحق کو ضرورت ہے تو عید سے پہلے آپ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مہر محمد صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر یہ مختصر سی دعا پڑھ لینی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی اس کے لیے دشوار گزار ہو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 بار کہی جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ دعائے قنوت کو یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، صرف اسی پر اکتفا نہ کریں۔ یہ آخری درجہ ہے کہ آپ کو چونکہ دعائے قنوت یاد نہیں تب یہ پڑھیں، وگرنہ یہ بھی پڑھتے رہیں اور دعائے قنوت ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ محمد اظہر صاحب میاں والی سے سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز میں اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص پہلا قاعدہ بھول جائے تو اسے آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے، سجدہ سہو کرنے سے اس کے وتر درست ہو جائیں گے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد جواد عثمانی صاحب نے کراچی سے، آپ پوچھتے ہیں کیا زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ مثلا جیسے میں 15 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، اگر اس سے پہلے کوئی ضرورت مند آ جائے اور اسے میں زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم دے دوں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا درست ہے۔ مثلا آپ کی جو تاریخ ہے وہ 15 رمضان ہے، تو 15 رمضان سے پہلے جو ہے وہ کسی مہینہ میں کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی تو بالکل جائز اور درست ہے۔ البتہ یہ کر لیا جائے کہ جب 15 رمضان آئے گا تو 15 رمضان کو آپ جو زکوٰۃ کا حساب نکالیں گے، مثلا آپ کی زکوٰۃ بنی ہے 1,00,000 روپے، آپ 15 رمضان سے پہلے جو لوگوں کی امداد زکوٰۃ کی مد میں کر چکے ہیں، مثلا آپ نے ان کو کاؤنٹ کیا تو وہ
رقم بنی 60,000 روپے۔ تو آپ 1 لاکھ میں سے جو ادا کر چکے 60 لاکھ روپے وہ مائنس کر دیں، باقی 40,000 روپے، تو باقی 40,000 روپے آپ 15 رمضان کو ادا کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کی رقم پہلے زکوٰۃ کی ڈیٹ آنے سے پہلے اگر کسی کو دے دی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے۔ ہاں، جب اصل ڈیٹ آ جائے تو اس پر پھر حساب کر لیا جائے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المقدس کی عظیم برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، استاذ محترم حافظہ اللہ، مرکز کے اساتذہ اور ہمارے احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔